أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ پچھلے ہفتے اس بات کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو قدرتی طور پہ جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو۔ مثلا کوئی عورت یہ تمنا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مرد بنا دیتے، یا کوئی مرد عورت کی تمنا کرے یا اللہ تعالیٰ نے کسی کو سید بنا دیا تو وہ یہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے سید بنا دیجیے جس طرح دوسروں کو بنا رکھا ہے۔ یہ سب قدرتی چیزیں ہیں۔ یہاں سے فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر اس مال کی کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہے ان کو ان کا حصہ دو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا، بے شک اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے کسی مسلمان کے ہاتھ پر، اس غیر مسلم کا کوئی مسلمان رشتہ دار نہیں ہوتا، تو یہ صورت ہو جاتی ہے بعض دفعہ کہ جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو وہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا میرے انتقال کے بعد جو میری میراث ہوگی وہ تمہیں بھی ملے گی، اگر تمہارے اوپر خدا نخواستہ کوئی بوجھ آیا تو میں اسے ادا کروں گا۔ تو پہلے اسلام میں یہ صورت تھی، چاہے رشتہ دار موجود ہوں یا نہ موجود ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا کہ بھائی جن لوگوں کے رشتہ دار موجود ہیں پہلے میراث ان کو ملے گی۔ ایسا نہیں ہونا مثلا کسی آدمی نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا غیر مسلم نے، آپ نے اس سے کہہ دیا کہ میری میراث تمہیں ملے گی، نہیں، رشتہ داروں کے بعد اگر رشتہ دار موجود ہیں ان کو ملے گی، اس کے بعد اگر تم دینا چاہو تو کچھ دے دو۔ پہلے اسلام میں یہ تھا کہ مطلب رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں ساری میراث ایسے آدمی کو دے دے۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، گواہ ہے۔ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگراں ہیں۔ پچھلے کئی ہفتوں سے مسلسل عورتوں کے بارے میں بات آ رہی تھی، خاص طور سے عورتوں پر جو اسلام سے پہلے ظلم ہوتے تھے یا بھی غیر مذہب میں جو ظلم ہوتے ہیں تو اسلام نے بالکل ان کو اٹھا کے رکھ دیا۔ اور عورتیں خلقت کے طور پہ اپنے یعنی پیدائش کے طور پہ کمزور بھی ہوتی ہیں، اگر اپنا حق وصول کرنا چاہیں تو وصول نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا بھائی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، جس طرح مردوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کے۔ لیکن یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک درجہ پیدائشی طور پر ہم نے مردوں کو دیا ہے، وہ یہ کہ ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنا دیا ہے۔ قوام، قیام، قیم، یہ تین لفظ آتے ہیں عربی میں، تینوں کے معنی ایک ہیں، یعنی کسی نظام اور کام کا ذمہ دار۔ اسے فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ہم نے عورتوں کے نگراں بنا دی مردوں کو کہ ان کی دیکھ بھال رکھیں۔ کیوں بنایا؟ اس کی دو وجہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی چیز پر فضیلت دیتے ہیں۔ ویسے تو اتنا کافی تھا کہ بھائی عورتوں پر مرد نگراں ہیں، لیکن ہو سکتا تھا عورتیں اس سے سمجھیں کہ بھائی ہماری کچھ گویا توہین ہو گئی ہے یا ہمیں نیچا سمجھا گیا ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کس وجہ سے کہ ہمارا قاعدہ قانون یہ ہے کہ ہم دنیا میں جو بھی چیز پیدا کرتے ہیں تو اسی میں سے کسی کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں، کسی کو کم کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں جسم میں سر ہے، اب سر کو اللہ تعالیٰ نے افضل بنایا ہے ہاتھ کے مقابلے میں۔ اب سر کے افضل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ ہاتھ کا درجہ گھٹ جائے۔ اب ہاتھ یہ کہنے لگے جی آپ نے سر کا درجہ بڑھا دیا، یاد آپ نے میری توہین کی، ایسا تو نہیں ہونا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دل کو، قلب کو معدے سے افضل بنایا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر بھائی دل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دل کو افضل بنا دیا تو اس کی وجہ سے معدے کا جو ہے اس کی ایک اہمیت ختم ہو گئی، نہیں، سب اپنی جگہ جگہ اپنے اعتبار سے اہم ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے عورتوں کو تسلی دیتے ہوئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ مردوں کو ہم نے قوام ذمہ دار بنا دیا، یہ تو ہماری ایک عادت ہے
کہ ہم اس طرح کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں، ایک تو یہ آگے فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی ہم نے مردوں کو عورتوں کا نگراں بنایا، بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مرد کی دوسری ڈیوٹی لگا دی، عورت کی دوسری۔ عورتوں کو یہ کہا کہ بھائی گھر میں رہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ امور خانہ داری کو پورے کریں، بچوں کو تربیت کریں۔ عورتوں کو بازار میں لانا، ان سے ملازمت کروانا، ان کو ڈیوٹی پر بھیجنا، یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا منشا مقصد بالکل یہ نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو پیدا ہی اس لیے نہیں کیا، اس لیے نہیں پیدا، اس کی ذمہ داری ہے گھر میں محدود رہے، چار دیواری میں محدود رہے۔ اس کا سب سے بڑا جہاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض احادیث میں مروی ہے، عورتوں نے پوچھا کہ مرد تو حج بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، ہم ان احکام کو کیسے پہنچیں، کیسے فضیلت؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں رہو، اللہ تعالیٰ کے احکام ادا کرتی رہو، یہی تمہارا جہاد ہے، یہی تمہارا سب کچھ ہے۔ تو اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کمانے کی۔ یاد آپ دیکھیے قدرتی طور پر مرد کو مضبوط پیدا کیا گیا، عورتوں کے مقابلے میں مرد کو طاقت دی گئی ہے، عمل کی طاقت، علم کی طاقت، قوت کی طاقت، ہر اعتبار سے مرد کو مضبوط کیا گیا۔ اسی وجہ سے کہ بھائی تمہیں آگے چل کر عورتوں کی ذمہ داری نبھانی ہے، ان کے کھانے پینے کا، نان نفقے کا، ان کے گھر بار کا خیال رکھنا ہے۔ تو مرد کو دوسری ذمہ داری دی، عورت کو دوسری ذمہ داری، اسی کو فرما دے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیونکہ مرد اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔ ہم نے جو چیزیں بتائی کہ مرد کو عورت پر نگراں بنایا، اب جب بعض نیک عورتیں یہ سنتی ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کا حال، اس کو حال کو بتا رہے۔ فالصالحات، نیک عورتیں ایسی ہیں، قانتات جو فرما برداری کرتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ یعنی جب عورتوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ نے مرد کو فضیلت بخشی ہے، تو پھر عورتیں، نیک عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے خصلت بیان کی کہ وہ مرد کی اطاعت کرتی ہیں، مرد گھر سے باہر چلا جائے تو اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے اذا رات کا سرت کا، جب تم اسے دیکھو تو خوش ہو جاؤ، جب تم عورت کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جب تم کہیں چلے جاؤ تو وہ تمہارے مال کی اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، بہترین عورت ہے۔ فرماتے ہیں حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ عورتیں حفاظت کرتی ہیں مرد کے پیچھے سے اللہ کی توفیق سے، ایسا نہیں کیونکہ عورت خلقت کے طور پہ یعنی پیدائشی طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کو مدد کرتے ہیں، ان کی اس وجہ سے اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ حالانکہ ہوتا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت علم کے اعتبار سے کمزور، طاقت کے اعتبار سے کمزور، دماغ کے اعتبار سے کمزور، تو وہ گناہ میں جلدی پڑ جاتی، لیکن ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو عورتیں گناہوں سے بچنا چاہیں ان کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے مردوں کے مقابلے میں عورتیں بہت کم آپ کو بے حیائی کے کاموں میں ملیں گی، حالانکہ ان کی طاقت کم، دماغ کم، عقل کم، صلاحیت کم، علم کم، لیکن بے شرمی کے گناہ میں مرد زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظات للغیب، یہ مرد کی پیچھے حفاظت کرتی ہیں، کس وجہ سے؟ بما حفظ اللہ، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتے عورتوں کی تو وہ زور زیادہ بے شرمی کے کاموں میں۔ تو آپ دیکھیں گے اس زمانے میں بھی اگرچہ بے حیائی بہت عام ہو گئی، پھر بھی آپ کو مرد کے مقابلے میں عورتیں کم ہی ملیں گی بے حیائی کے معاملے میں۔ مرد تو جہاں چاہتے ہیں اپنا کسی بھی طرح گھس جاتے ہیں، لیکن عورتوں کا یہ مسئلہ نہیں۔ آگے فرماتے ہیں واللاتی تخافون، یہ تو ہو گئی نیک عورتوں کی بات۔ آگے فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو پہلے انہیں سمجھاؤ۔ یہاں ذرا سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا تو تمرد میں، سرکشی میں، شوہر کی اطاعت نہیں کرنا چاہتی، فرما برداری نہیں کرنا چاہتی، اور بعض جگہ یہ صورتیں بھی ہوتی ہیں کہ شوہر ہی گڑبڑ کرتا رہتا ہے۔ تو اگر عورت کی طرف سے کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ عورت سرکشی میں، تکبر میں، مرد کی اطاعت نہ کرے، فرما برداری نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے 3 طریقے بتائے ہیں عورت کو سمجھانے کے۔ پہلا طریقہ تو یہ کہ عورت کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، احادیث آئی ہیں ان کا تذکرہ کیا جائے، قرآن کی آیت کا تذکرہ کیا جائے، اسے ڈرایا جائے، وعید جو آئی ہے شوہر کی نافرمانی کی وہ سنائی جائے۔ جس انداز سے بھی آپ سمجھا سکتے ہیں، اگر بیوی مانتی نہیں بات، اطاعت نہیں کرتی، فرما برداری نہیں کرتی، تو آپ اس کو سمجھائیے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا یہ درجہ رکھا۔
اس کے بعد فرماتے ہیں اگر معاملہ اس سے بھی حل نہ ہو سمجھانے سے تو دوسرا مسئلے پر یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ وَاحْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر علیحدہ کر دیجئے، مکان علیحدہ نہیں، مطلب ان کے برابر میں سوئیے نا، ان کے قریب سوئیے نا، تاکہ ان کو احساس ہو کہ شوہر ناراض ہے، اور اس ناراضگی کا احساس کر کے وہ شرمندگی ان کو ہو، شاید توبہ کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عورت اگر نافرمان ہو، ایک تو ہے کہ شوہر کی طرف سے بھی کمی ہے، تو صورت میں کہ شوہر کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، عورت ہی تمرد سرکشی اختیار کر رہی، تو دوسرا طریقہ یہ کہ بستر علیحدہ کر دو۔ فی المضاجع، مضاجع عربی میں بستر کو کہتے ہیں، مضجع کی جمع ہے، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں مفسرین مضاجع کے لفظ سے یہ معلوم ہو گیا کہ مکان علیحدہ نہ کرنا چاہیے، یعنی کہ عورت کو مکانی میں چھوڑ کے چلے گئے، اس سے تو اور فتنہ فساد بڑھے گا، بس بستر علیحدہ کر دو، اس کے پاس لیٹے نہ۔ پھر تیسرے درجے میں فرمایا کہ اگر اس سے بھی کام نہ چلے، نہ سمجھانے سے کام چلے، نہ بستر کی علیحدگی سے کام چلے، تیسرا رخ اختیار کیجیے، وَضْرِبُوهُنَّ، ان کی کچھ ذرا ہلکی پھلکی، ان کی ہلکی پھلکی پٹائی بھی کی جائے۔ پٹائی اس انداز سے نہ تو ایک تو چہرے پہ نہیں مارنا، دوسرے جسم پر اس کا اثر نہ ہونا چاہیے، کوئی نشان نہ لگنا چاہیے، کوئی زخم نہ ہونا چاہیے، اتنی اجازت ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو اگر سمجھانے سے باز نہ آئیں، بستر کی علیحدگی سے باز نہ آئیں تو معمولی مارو، ایک تو چہرے پہ نہ مارو۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الضرب فی الوجہ، اللہ کے نبی نے چہرے پر مارنے سے منع فرمایا ہے، تو ان کو مارو ہلکا سا کہ زخم وغیرہ کا نشان ظاہر نہ ہو۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت دے دی۔ ایک حدیث میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یضربن خیارکم، اچھے لوگ عورتوں کو مارا نہیں کرتے۔ چنانچہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نبی سے بھی یہ ثابت نہیں کہ اس نے اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ چنانچہ دو چیزیں تو اعلیٰ درجے کی، ان کو سمجھائیں، یہ بستر علیحدہ کر دیں، اگرچہ ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے، لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگ جو ہیں تم میں سے وہ عورتوں کو مارے نا۔ یہ شریفانہ طریقہ نہیں، شریفانہ طریقہ وہی ہے، دو طریقے، ان کو سمجھایا جائے، بستر علیحدہ کیا جائے۔ چنانچہ آج کل تو یعنی غلطی پہ تو مارتے ہی ہیں، بے وجہ ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں، کھانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، اب گالیاں بہت بری اور پٹائی۔ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے جب ہم پڑھتے تھے، خاص طور سے بیچارے جو جاہل سے ہوتے ہیں اس طرح کی حرکت کرتے رہتے ہیں۔ کہنے لگے ایک دفعہ ہم ہڈی والے کے یہاں گئے، ہڈی کے ڈاکٹر کے، تو ہمارے جاننے والے تھے ایک صاحب گاؤں کے ہمارے، وہ بھی وہاں موجود۔ میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کہنے لگا بس رات غصہ آ گیا تھا، میں نے اس کی ایک ڈنڈا مار دیا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اور بتائیے سر ایسا بھی ظلم کرتے ہیں کہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے جو ایک دم وہ کپڑے دھونے کی رکھی ہے نا عورتوں کے یہاں لکڑی کی، وہ گاؤں میں تب بھی موجود ہے، وہ ماری میں نے، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، یہاں لایا ڈاکٹر کے۔ تو یہ تو ظلم ہے بہت، یعنی ایک بلا وجہ مارنا۔ شریعت کہتی ہے اتنا بھی نہیں مارنا کہ اثر آ جائے، بس ہلکا سا معمولی سا۔ تو وَضْرِبُوهُمْ، ان کو ہلکا پھلکا کچھ مار دو۔ آگے فرماتے ہیں اگر وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اب یہ نہیں کہ بس معمولی سی غلطی کو پکڑ رہے ہیں، حالانکہ بیچاری پوری اطاعت کر رہی سب چیزیں، اب کوئی ہلکی سی غلطی بس تلاش میں تھے کئی دن سے اس پہ پیٹا نہیں، اسے گالیاں نہیں ملی، کوئی معمولی سی غلطی بس پکڑی اور دھڑا دھڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے، سب کے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ لہذا جس طرح تمہیں ہم نے عورتوں کے اوپر بڑا بنا دیا اور تم خدا نخواستہ اس بڑائی کو سرکشی میں اختیار کر کے ان کی پٹائی کرو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تم پر بھی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ پھر تم سے بھی انتقام لے سکتے ہیں۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے، ایک منصف یعنی انصاف کرنے والا، ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ زیادہ بڑھ جاتا ہے، عورت اور مرد میں، میاں بیوی میں اتنی تنا تنی ہو جاتی ہے کہ آپس میں حل نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاد کو، حکام کو، بھائی جو تمہارے ذمہ دار ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے، تو ایسا کرو
کہ ایک آدمی تو لے لو شوہر کی طرف سے، منصف ہو، لیکن شرط یہ ہے انصاف کرنے والا ہو، علم والا ہو، فیصلہ کرنا جانتا ہو، اور ایک لے لو عورت کی طرف سے، ان دونوں کو میاں بیوی کے پاس بھیجو، پھر وہاں جا کے بات چیت کریں اور ان کی صلح کرانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں بنا اہلیات ان دونوں کے پاس جائیں، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، بے شک اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے، میاں بیوی کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایک طرف شوہر کی طرف سے ایک آدمی جائے، عورت کی طرف ایک سے ایک آدمی جائے ان دونوں کو سمجھانے کے لیے، لیکن شرط یہ ہے ایک تو وہ صحیح ہوں، انصاف کرنے والے ہوں، اور دوسری جن دونوں لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے صلح کرانے کے لیے ان کی نیت بھی صاف ہو صلح کرانے کی۔ اسی کو فرماتے ہیں ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دونوں جانے والے، صلح کرنے والے، صلح کرانے والے اصلاح کی نیت سے جائیں، نیت ٹھیک ہو، یہ نہ کہ بھائی اب تو گزارا نہیں اور بس طلاق ہی کروا کے رہیں گے، اپنی طرف سے ایک شرعی ہے ایک کچھ اور، ایک تو بیچارہ صحیح ہے غلط ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان یریدا اصلاحا، یہ دونوں صلح کرنے والے اصلاح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کریں گے، یوفق اللہ بینہما، میاں بیوی کو جوڑ دیں گے۔ اگر دونوں صلح کرانے والوں کی نیت صحیح ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، ان کے دل میں ایسی بات ڈال دیں گے صلح کرانے کے والوں کی کہ میاں بیوی اس پر راضی ہو جائیں گے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھنے والے اور ہر بات کی خبر رکھنے والے ہیں، لہذا گڑبڑ نہ کریو، ایسا نہ کریو کہ ان میں اور انتشار پیدا کرنا چاہو، بالکل ایسا نہیں۔ آگے دیکھیے اب شریعت کا قاعدہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، آج کی آیتیں بہت اہم ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی گھر کا جھگڑا گھر ہی میں رہنا چاہیے، گھر کا جھگڑا گھر ہی میں رہنا چاہیے، باہر نہ نکلنے پائے، اسی لیے بتا دیا کہ بھائی ایک یہاں سے لے لو ایک یہاں سے لے لو، یہ ہے کہ معاملہ جو ہے عدالت تک نہ پہنچے، تو تاکہ گھر کا مسئلہ گھر میں حل رہے۔ یہ شریعت کا بہت ہی اعلیٰ درجے کا اصول ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ نے اپنے قاضیوں کی وصیت کی، ان کے پاس باقاعدہ نصیحت لکھ کے بھیجی کہ اگر آپس کے رشتہ داروں کا جھگڑا آئے تو ان کو رشتہ داروں کی طرف لوٹا دو، تم فیصلہ نہ کرو، قاضیوں عدالت کے ججوں، اگر آپس میں رشتہ داری کا کوئی جھگڑا آوے میاں بیوی کا یا بھائی بھائی کا تو ان کے رشتہ داروں کی طرف لوٹاؤ کہ نہیں آپس میں مل جل کے صلح کرو، تم فیصلہ نہ کرو، کیونکہ قاضی کا فیصلہ دل میں عداوت پیدا کرتا ہے۔ تو آسان اصول یہ ہے کہ اس کو اس کی طرف لوٹا دیں۔ اب آپس میں مطلب رشتہ دار خاندان والے اس کو ملا کے صلح کر کے آپس میں ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر خدا نخواستہ عدالت میں فیصلہ پہنچ گیا تو عدالت سے فیصلہ تو ہو جائے گا، لیکن عدالت کا فیصلہ آدمی کے دل میں جو ہے نفرتوں کے بیج بو کے چلا جاتا ہے، اب آخر تک نفرتیں رہتی ہیں۔ تو باقاعدہ تو تمہر نے اپنے قاضیوں کو کہا تھا کہ دیکھو تم رشتہ داریوں کے جھگڑے نمٹانا نا، اگرچہ بہت زیادہ مجبوری ہو جائے کرنا پڑے گا، لیکن کوشش یہ کریو کہ رشتہ دار آپس میں اپنے مسائل حل کر لیں۔ تو یہ شریعت کا قاعدہ ہے۔ عدالت یعنی قاضی کا تو بالکل آخری مسئلہ ہے، جہاں اسلامی قانون نافذ ہوں وہاں تو بالکل آخر میں جانا چاہیے۔ تو ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے میاں بیوی کے درمیان تو اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دیں گے۔ بے شک اللہ کو ہر بات کا علم ہے اور ہر بات کی خبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا، تو قوام کے بارے میں آتا ہے بھائی میں نے بتایا ذمہ دار سنبھالنے والا۔ آپ دیکھیں گے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ایک ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، حکومت ہو تو اس میں ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، قبیلہ ہو تو اس میں ذمہ دار کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب ایک ایسا ذمہ دار جس کے فیصلے پر سب راضی ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا ذمہ دار مرد کو بنایا ہے، اور اس کی ضرورت بھی تھی بہرحال، کیا مرد ہی کو بنایا جائے، نہ بچوں میں یہ صلاحیت تھی نہ عورت میں یہ صلاحیت تھی۔ لیکن قوام کا مطلب کیا ہے اب سمجھیے۔ قوام حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ عورتوں کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بھائی جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ، اور ان کے چہرے پر نہ مارو اور ان کو مطلب علیحدہ نہ کرو۔ تو اس سے زیادہ محدثین فرماتے ہیں علماء کہ اس سے معلوم ہو گیا کہ بیویوں کی وہ بات بھی مانی جائے گی جو شریعت کے دائرے میں ہوگی۔ مثلاً بھائی تم اچھا کھا رہے ہو تو بیویوں کو اچھا کھلاؤ، تم اچھا پہن رہے ہو تو بیویوں کو اچھا پہناؤ۔ اب ایک عورت کہے
کہ نہیں جی میں تو گھومنے جاؤں گی، مجھے گھما کے لاؤ مسوری، اور خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں۔ اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ اب اس آیت کا سہارا لے کے کہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا ہے مرد کو ذمہ دار، اب عورت کی بات بھی ماننی چاہیے، مرد کے عورت پر حق ہے، عورت کے مرد پر حق ہے۔ اگر اس آیت کا سہارا لے کر عورتوں کی ناجائز باتیں پوری کی جائیں گی تو یہ تو بالکل غلط ہے، بلکہ آدمی اللہ تعالیٰ کے غضب کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو باتیں وہیں پوری کی جائیں گی جو شریعت کے دائرے میں ہوں گی۔ ابھی تو عجیب اللہ ہے، نہ مجھے فوٹو کھنچوانے دیتا، نہ مجھے شادی بیاہ میں جانے دیتا، نہ بارات گھر میں جانے دیتا۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں رشتہ قبول کیوں کرتی؟ عجیب اللہ پھنسا، ایسا ملا نہیں دیکھا میں نے آج تک۔ بھلا کہیں رشتہ داروں کو چھوڑ کر، برادری کو چھوڑ کر کہیں رہا جائے، اب وہ اس طرح کی بات تو اس کی باتوں میں نہ ہو، اس کو پیار محبت سے سمجھاؤ کہ نہیں اس طرح نہ ہونا چاہیے، اور یہ حکم ہے اس کا بہشتی زیور میں یہ لکھا یہ لکھا۔ اب دیکھیے مسئلہ کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، بہشتی زیور پڑھا کریں۔ بہشتی زیور کا نام ہی حضرت نے اس لیے بہشت کہتے ہیں جنت کو، مطلب بہشتی زیور، بہشتی زیور پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ، خاص طور سے عورتوں کے لیے۔ حضرت نے اس میں یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ تقریبات کے موقع پر جب برادری کے مرد اور عورتیں جمع ہوں، ایسی صورت میں عورت کا اپنے بھائی کے یہاں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ تقریبات کے موقع پر جب عورتیں اور مرد غیر مرد جمع ہوتے ہوں، ایسی صورت میں بہشتی زیور میں حضرت نے لکھا ایسی صورت میں اپنے سگے بھائی کے یہاں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اب رہا اس کا مسئلہ یہ کہ بھائی مسئلہ کیسے حل ہو؟ ایک تو یہ کہ بھائی آپ سنتے رہتے ہیں بھائی شادی کا مسئلہ کیسے، بارات گھر نہ کیا جائے، یہ نہ کیا جائے، اب ذہن میں آتا ہے کہ پھر مسئلہ کیسے حل ہو؟ اتنے سارے آدمی آتے ہیں، ان کا کیسے نظام بنایا جائے، ان کو کیسے کھانا کھلایا جائے۔ اصل میں ہم نے مقصد نہیں سمجھا شریعت کا۔ شریعت کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سادگی کی طرف آئیں، چھوڑیے سب چکر، کتنے آدمیوں کو کھلانا ہے، کہاں کھلانا ہے، بارات گھر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سادگی پر لایا جائے، اور اس درجے پر لایا جائے کہ آپ کو زیادہ جھنجھٹ کی ضرورت نہ پڑے۔ اب لہٰذا آپ کے یہاں نکاح ہوا، نکاح میں کتنے آدمیوں کی ضرورت ہے؟ چند آدمی نکاح کے لیے کافی ہیں۔ ولیمے میں اگر آپ چند آدمیوں کو بلا لیں تو ولیمے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ یوں بنائیں گے نظام کہ بھائی 200 تو میرے گھرانے کے لوگ ہیں پورے خاندان کے، اور 300 باہر والے ہیں، اور 200 میرے دوست ہیں، تو باقی اس کے لیے تو جھنجھٹ پڑے گی، اس کے لیے تو مشکلات پیش آئیں گی۔ شریعت کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو سادگی پر لایا جائے۔ جب آپ سادگی پہ آ جائیں گے، میں سادگی پہ آ جاؤں گا، تو پھر کیا، پھر کچھ بھی پریشانی نہیں ہونی۔ 10 آدمی آپ ولیمے میں بلا لیجئے، 50 بلا لیجئے، 100 بلا لیجئے، 100 200 کا انتظام ولیمے میں آرام سے گھر میں ہو سکتا ہے، 300 تک کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب کہاں؟ تو اصل یہ سمجھنا چاہیے کہ سادگی کی طرف آنا ہے ہمیں۔ اگر خدا نخواستہ ذہن میں یہ رہا کہ بھئی اسی طرح ہوتے رہیں گے، پھر تو مشکلات پیش آئے گی سادگی کی طرف۔ چنانچہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ اور اللہ کے نبی کا جو سب سے اعلیٰ درجے کا ولیمہ تھا، اس میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی۔ جو سب سے اعلیٰ درجے کا ولیمہ تھا اس میں ایک بکری۔ اگر پلاننگ جب یہ بنے گی 1,000 کی بنے گی تو لازمی طور پر آپ کو بارات گھر کرنے پڑیں گے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو الگ بات ہے، آپ شامیانے باندھ کے بھی نظام چلا سکتے ہیں، لیکن بھارا عورتیں تو اس میں بہت زیادہ۔ ہمارے فرمایا کرتے ہیں عورتوں کو بالکل مشورہ نہ لو۔ ایک تو عورتیں عقل سے بالکل کوری ہوتی ہیں، آدھی عقل ہوتی ہے، عقل سے بالکل کوری ہوتی ہیں، وہ تو خاص طور سے اس طرح کا بتائیں گے اس کے بغیر کیسے چل جائے گا، اس کے بغیر کیسے چل جائے گا، یہ تو ضروری ہے، بھلا یہ کوئی بات ہے، ہم نے تو آج تک نہیں سنا وہاں فلاں خاندان اتنا بڑا اللہ والوں کا ہوتا ہے، وہ تو آتے جاتے مثالیں دینے باقاعدہ۔ ہمارے یہاں شہر میں ایک بہت اعلیٰ درجے کا پورا خاندان ہے جو مطلب مشہور ہے علم کے اعتبار سے، حقیقت تو اللہ نے مشہور ہے، باقاعدہ وہ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں بھائی اس طرح کرنا، ان کے یہاں تو ایسے ہو رہا، وہاں تو اس طرح کا کوئی نظام نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ان کے گھروں میں ہم نے دیکھا باقاعدہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، گھروں تک میں تصویروں کی تھیلیاں پڑی رہتی ہیں، انہیں اتنی توفیق نہیں ہوتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے۔ مسلسل گھروں میں یہاں بھی تصویر کی تھیلی، یہاں بھی تصویر کی تھیلی۔ بتائیے ذی علم کہ جن کے مطلب خاندان کے لوگ اور جن کے گھر والے ماشاءاللہ بڑے بڑے شمار ہوتے ہیں، ان کے گھروں کی حالت ہے، اور ان کے یہاں سے مسلسل تصویروں کی تھیلیاں آ رہی جا رہی، اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ آدمی تصویر کی تھیلی کو موڑ کے ہی رکھ دے کم سے کم۔ اخبار پڑے ہوئے ہیں، ابھی دیکھا کل کی بات، مسجد میں ہمارے یعنی شہر ہی کی مسجد ہے، علماء کی مسجد ہے،
کل عشاء کی نماز وہاں پڑھی، میں عائشہ میں تھا نہیں، کل عشاء کی نماز 8 بجے وہاں پڑھی تو مسجد میں اخبار پڑا ہوا تھا اور تصویریں بالکل صاف نظر آ رہی تھی. اب میں نے مؤذن صاحب کو کہا، میں نے اسے اخبار کو اٹھایا، موڑا، پٹڑی اس کے اوپر رکھ دی ایسے تاکہ ڈھک جائے. پھر مؤذن صاحب آئے، میں نے کہیں اخبار پڑھا تھا، آپ اتنا ذرا خیال رکھ لیا کر لی، تصویر ہے بتائیے. اور پھر سارے علماء نماز پڑھتے ہیں وہاں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اصل ہمارے لیے کوئی ذات نہیں، کوئی ذات نمونہ نہیں ہے سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے اور صحابہ کے. 4 زمانے ہیں، 3 زمانے جن کو مشہود لہا بالخیر کہا گیا ہے، ان کی مثال دی جا سکتی ہے، ان کو نمونہ بنایا جا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہیں اعلیٰ نمبر پر. اس کے علاوہ 3 زمانے، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. صحابہ وہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، تابعین وہ جنہوں نے صحابہ کی صحبت اٹھائی، تبع تابعین وہ جنہوں نے تابعین کی صحبت اٹھائی. یہ 3 زمانے ہیں صرف جن کی مثال دی جا سکتی ہے، ورنہ نہ آج کسی شیخ الحدیث کو آپ شریعت کے سامنے پیش کرتے ہیں، نہ کسی مفتی اعظم کو کر سکتے ہیں. کسی مفتی اعظم کے یہاں ہوتا ہوگا تو ہوتا رہے، اگر شریعت کے خلاف ہے تو شریعت ہی کے خلاف ہے. وہ کسی شیخ الحدیث کے یہاں اگر شریعت کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو ہوتا رہے بھائی، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، اس پہ ہم کچھ نہیں کہنے. لیکن آپ اس کو مثال دے کر کہ جی ان کے یہاں تو یہ ہوتا ہے لہذا یہ جائز ہو سکتا ہے، نہیں. ان کو صرف 3 زمانے ہیں جن کی آپ مثال دے سکتے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین. یہ ان اللہ کان علیما خبیرا. تو یہ چیزیں بھائی اگر اللہ تعالیٰ کا خوف ہو تو سب چیزیں دل میں پیدا ہوتی ہیں. خائف اگر آدمی ہو، 2 چیزیں میں تو کہتا رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. خائف ہو یا عاشق ہو، 2 چیزیں ضروری ہیں. یا تو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو. یہ 2 چیزیں آدمی کو چلاتی ہیں. خائف ہو یعنی خوف رکھنے والا ہو، اور عاشق ہو اللہ تعالیٰ کا عاشق، اس اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا. اب چنانچہ دیکھیے خائف کی مثال، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے. حضرت سلیمان بن یسار بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. 2 ساتھی تھے، راستے میں خیمہ لگایا، وہاں کھانے پینے کے لیے 1-2 دن رکنے کا ارادہ ہوگا. کھانے پینے کے لیے ساتھیوں کو بھیج دیا بازار بستی میں کہ بھائی جاؤ کھانے کے لیے کچھ لے کے آؤ. ابھی سلیمان بن یسار بہت خوبصورت، ایک تو بڑے اللہ والے اعلیٰ درجے کے، کمال تقوی اعلیٰ درجے کا، لیکن اللہ نے جمال بھی بہت دیا تھا، بہت خوبصورت تھے. اب یہ تنہا اس میں خیمے میں موجود تھے. اتنے میں ایک عورت آئی، اب وہ کچھ کہنے لگی. حضرت سمجھے کہ شاعری سے بھوک ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اس کو کھانا دینا چاہا تو اس نے منع کر دیا. اب اس نے اشارے سے اپنا وہ گندا ماجرا بیان کیا کہ میں تو وہ چاہتی ہوں جو ہر عورت مرد سے چاہتی ہے. اس نے یہ کہا حضرت سلیمان بن یسار سے. اب حضرت بڑے پریشان کہ اللہ میں آپ کے دیدار کے لیے آیا ہوں، حج کے لیے آیا ہوں، بیت اللہ شریف کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس عمر میں پہنچ گیا، اب بھی شیطان کو مجھ سے امیدیں ہیں، اب بھی اپنے کارندے بھیجا. تو حضرت رونے لگے وہیں بیٹھ کے. اب جب اس عورت نے روتے ہوئے دیکھا، اسے بھی شرمندگی، وہ بھی چلی گئی. اب اسی حالت میں روتے رہے، بہت روتے رہے، یہاں تک کہ نیند آ گئی. نیند میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی. حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگے سلیمان بن یسار کہ واقعی آپ بھی کمال تھے، آپ کی عظمتیں بہت بڑی تھیں. آپ کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی بند کمروں میں، اور آپ نے فرما دیا قال معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب دیکھے، فرماتے ہیں وہ سلیمان یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، میں نبی تھا، اللہ کی مدد میرے ساتھ تھی. کمال تو آج کی تمہاری بات کا ہے کہ ایک امتی ہو کر، ایک ولی ہو کر تم نے میرے جیسا کام کر دکھایا. نبی جو کام کرتے ہیں سلیمان بن یسار، آج تم نے وہ کام کر دیا. تو یہ خائف ایسے اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر لمحے پر ڈرتے ہیں. ایک عورت بڑی اللہ والی، ولیہ، تقیہ، نقیہ، پاکیزہ، بیت اللہ کا طواف کر کے چلی، باہر ایک مرد پیچھے لگ گیا. پہلے کی بات ہے، پہلے انبیاء جب تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی بات. اب گھر پہنچی، پیچھے اسے محسوس ہو گیا، وہ تو آدمی کو صاحب محسوس ہو جاتا ہے کون آ رہا، کس نیت سے آ رہا، کیوں آ رہا. اب جیسے گھر کے دروازے پر پہنچی تو عورت نے اس سے پوچھا تم کیوں آئے میرے پیچھے. کہنے لگے مجھے تم سے محبت ہو گئی. عورت نے کہا میری کون سی چیز اچھی لگی. کہنے لگے او ویسے تو تم سے محبت ہو گئی، ساری چیزیں پسند آ گئی، لیکن تمہاری آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں. اب اندر گئی، عجیب، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کا ذرہ برابر بھی خوف دے دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. آنکھیں دونوں نکال کر باہر پھینک دیں. کہنے لگی جا منحوس، اللہ تجھے برکت نہ دے.
میں ایسی آنکھوں کا کیا کروں جس کو غیر محرم نے دیکھ لیا ہو؟ بتائیے، اگر ذرہ برابر اس خوف کا ذرہ برابر حصہ مل جائے تو بیڑا پار ہے یا نہیں؟ آنکھیں نکال کے دے دی. آج اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو پھرائیے بے پردہ. جب غیرت ہی مر گئی ہو تو پھر کیا؟ ایک آدمی مردہ ہے، اس کو 100 جوتے مارو تو ایسا احساس تھوڑا ہی ہوگا. دیوس کہا گیا ہے، اللہ کے نبی نے احادیث میں، علماء نے فرمایا دیوس ہے ایسا آدمی. کون ہے دیوس؟ کہ جو اپنی بیوی کو، عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو بے پردہ پھراتا ہو اور ساری دنیا اس کو گھورتی اور تکتی ہو. دیوس ہے اعلیٰ درجے کا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگے گا. بتائیے، آنکھیں نکال کر باہر پھینک دی. کہنے لگی جا منحوس، اللہ تجھے برکت نہ دے، ایسی آنکھوں کا کیا کروں جس پہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی. یہ ہوتا ہے اللہ کا خوف، اور ایسے ہی اللہ کا عشق آدمی کو چلاتا ہے. جب عشق ہوتا ہے پھر وہ حضرت سائیں توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ اللہ کی محبت میں یہ حال ہو گیا. میاں اشرف علی حضرت کا تو انداز تھا کہ جب میں اللہ کا نام لوں ہوں، جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جائے. اتنے بڑے اللہ والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاحی نصاب میں لکھا ہے کہ بھائی بزرگوں کی صحبت ضروری ہے. تو اس موقع پر اب سے 100 سال پہلے بزرگوں کے نام لکھوائے ہیں. سہارنپور میں فلاں بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری، مولانا فخر الحسن صاحب جامع مسجد میں، اور دیوبند میں حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی. امبالے میں لکھا، انہی کا نام لکھا کہ امبالے میں ایک بزرگ شخصیت اللہ والی، جنہیں کسی صحبت میں کوئی جانا چاہے تو سائیں رئیس توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی صحبت میں جائے. تو اتنے بڑے ہیں. تو ایک طرف خوف ہو اور ایک طرف عشق ہو. خوف تو اتنا ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، اور عشق تو بہت. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشک لوگ 1 سال میں بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی جن میں اللہ کا عشق نہ ہو، عابد ہوں، زاہد ہوں، عبادت کر رہے ہوں، سب چیزیں کر رہے ہوں، لیکن عشق نہ ہو، محبت نہ ہو. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خشک لوگ، زاہد لوگ 1 سال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں عاشق 1 لمحے میں پہنچ جاتا ہے، اللہ سے محبت کرنے والا. تو آپ دیکھیں گے سب اللہ کی محبت ہی کی تو نشانیاں تھی کہ آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے، اور صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں، جب کوئی کہا کرتا تھا نصیحت کر دیجئے تو فرمایا کرتے تھے یہ دعا کیا کرو کہ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما دے. جب یہ محبت نصیب ہو جائے گی تو آدمی ذرہ برابر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. عجیب معاملہ ہے. ہاں، کسی نے وہ اشعار میں ابھی پڑھ رہا تھا، کسی نے اشعار کہے بڑے، ہمارے خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑے عجیب اشعار کہے. کہتے ہیں مجھے کسی سے کیا غرض، مجھے کسی سے کیا واسطہ، مجھے کام ہے فقط اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے. ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، اللہ تعالیٰ سے. دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. اللہ کا ایک عاشق اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہا ہے دن رات، یعنی دن رات مہینوں میں رہے، سال میں آتے ہیں دن رات مہینہ، دن رات ماہ و سال سے آگے نہیں گئے، ہم بھی تیرے خیال سے آگے نہیں گئے. مخلوق نے تجھ سے مانگا ہر روز کچھ نیا، ایک ہم ہیں کہ تیرے سوال سے آگے نہیں گئے. اللہ کی محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. بعض لوگوں کو میں بتا دوں، آج بھی ذہن میں آ گئی، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ روزانہ اکثر یہ مضمون رہتا ہے. میرا دل اسی طرف چلتا ہے، میرا مزاج کچھ ایسا ہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے. میرا دل یعنی جب بھی میں یہاں بیٹھتا ہوں بس یہی چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت کی باتیں ہوں، اللہ کے خوف کی. ورنہ اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، آدمی اخلاق پر بیان کرے. تاکہ ہمارے حضرت کا مزاج یہ تھا، وہیں سے تھوڑا بہت معمولی سا مزاج مجھے ملا کہ بس یہی چاہتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کی محبت کی باتیں ہوتی رہیں. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح از فراق، اللہ اپنی جدائی کے غم سے میرے سینے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے. سینہ خواہم شرح از فراق تا بگویم شرح از درد اشتیاق، تاکہ جب میں آپ کی محبت بیان کروں تو دکھی دل کے ساتھ. یہ جگہ بڑے جوش میں آ کے فرماتے ہیں کہ میں رات دن آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہوں یا اللہ، آپ کے عشق محبت میں بیان کرتا رہتا ہوں، لیکن جب آپ کی کوئی محبت کی جھلک مجھ پر پڑتی ہے فرماتے ہیں ہر چگویم عشق را شرح و بیاں چوں بعشق آیم خجل باش مزاں. میں کوئی بیان کرتا ہوں بہت اعلیٰ درجے کے. جلال الدین رومی فرما رہے
میں سوچتا ہوں کہ شاید آج تو کچھ نہ کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کر دیا. لیکن جب آپ کی دوسری تجلی پڑتی ہے محبت کی، چوں بعشق قائم خجل باشم ازاں، اب میں اس اپنے پچھلے بیان سے شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا. چوں بعشق قائم خجل باشم ازاں. تو اس موقع پر ضرورت ہے، آپ دیکھیے اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں، انشاءاللہ حالات پہ بھی آئے گی کچھ نہ کچھ بات.